السلام علیکم۔ عورتیں اعتکاف کیسے کریں اور عورتیں اعتکاف میں کس طریقے سے بیٹھیں، ان کا بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ ساری بات اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ رمضان کی وہ برکت والی راتیں جب اللہ کی رحمت آسمان سے برس رہی ہوتی ہے، اور اگر کوئی عورت ان راتوں میں اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرے تو اسے کتنا بڑا ثواب مل سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سی عورتوں کو اعتکاف کا صحیح طریقہ ہی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ کہیں اعتکاف کی جگہ صحیح نہیں ہوتی ہے تو کہیں طریقہ غلط ہو جاتا ہے، اور کہیں ایسے کام ہو جاتے ہیں جن سے اعتکاف کا ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی کم ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ عورتیں اعتکاف کیسے کریں، عورتوں کے اعتکاف کے جو ضروری مسائل ہیں، جو ضروری مسئلے ہیں وہ بتائیں گے، اعتکاف میں کیا پڑھنا چاہیے اور اعتکاف میں بیٹھنے سے کیا ملتا ہے۔ اگر آپ چاہتی کہ رمضان کی آخری راتوں کا پورا فائدہ ملے تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھ لیجیے گا۔ اب ہم سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں، یعنی کہ اعتکاف کیسے کرا جاتا ہے، اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے ایک جگہ ٹھہر جانا، یعنی کہ آپ جو عبادت کریں گے وہ ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کے لیے آپ کو عبادت کرنی ہے۔ اب عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے گھر میں ہی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ عورتیں اعتکاف کہاں پر بیٹھ کر کریں۔ علماء کا کہنا ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں اسی جگہ پر اعتکاف کریں جہاں پر وہ روز نماز پڑھتی ہیں۔ اگر گھر میں کوئی چھوٹا سا یعنی کہ آپ نے نماز کے لیے آپ نے جماعت بچھا رکھی ہے، آپ وہیں پر نماز پڑھتی ہیں، تو آپ کی سب سے بہتر جگہ وہی ہے، وہ پاک اور صاف جگہ ہے، اور اللہ کی عبادت کی نیت کر کر آپ وہاں پر اعتکاف میں بیٹھ جائیے گا جہاں پر آپ نماز پڑھتی ہیں۔ اعتکاف کا سمے کب سے کب تک ہوتا ہے، یعنی کہ سنت اعتکاف رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے عورتیں بھی 20 رمضان کی مغرب سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اعتکاف میں کیا پڑھنا چاہیے، سب سے ضروری مسئلہ یہی آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ یہی سرچ کرتے ہیں کہ اعتکاف میں ہمیں پڑھنا کیا چاہیے۔ اعتکاف صرف بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت کا وقت گزارنے کا نام ہے۔ اعتکاف میں یہ کام کرنا چاہیے، کیا کیا کام کرنے چاہیے، جیسے کہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، درود شریف پڑھنی چاہیے، اور استغفار کرنی چاہیے، خوب دعائیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے یاد کرتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں آپ اس حدیث کو پڑھ سکتے ہیں۔ اعتکاف میں پردے کا مسئلہ کیا ہے، یعنی کہ کس کس سے عورتیں پردہ کر سکتی ہیں، یعنی کہ عورتوں کے لیے پردہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے اعتکاف کی جگہ پر، یعنی کہ اعتکاف کی جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں پر غیر مرد کی نظر بالکل نہ پڑے، یعنی کہ آپ جہاں پر نماز پڑھیں وہاں پر آپ اعتکاف کے لیے بیٹھ گئیں۔ اب جو غیر مرد ہے، یعنی کہ جو باہری آدمی ہے، غیر مرد ہے، تو اس کی نظر آپ کے اوپر نہیں پڑنی چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی غیر مرد آئے تو عورت پردے کا پورا خیال رکھے، ایسا نہیں کہ چھٹے کی طرح ایک دم بھاگتی چلی، ہاں بتاؤ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کوئی کوریئر والا آ گیا، کوئی ڈاک والا آ گیا، کوئی کچھ لے کے آ گیا تو کھٹاوٹ اپنے آپ ہی چلتی چلے۔ آپ کو پورا خیال رکھنا ہے کہ غیر مرد کے سامنے آپ کو نہیں جانا ہے، اور غیر مرد سے آپ کو یعنی کہ پورا پردہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ضروری بات یہ آتی کہ اعتکاف میں ہم کس کس سے مل سکتے ہیں۔ اعتکاف کے دوران زیادہ بات چیت کرنا اچھا نہیں مانا گیا ہے۔ عورتوں کو یہ بہت ہی زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ باتیں کم کرنا چاہیے، ان کو باتیں نہیں کرنا ہے، کہیں پتہ لگا وہ بیٹھ گئی تو پتہ لگا صبح سے بیٹھی تو مغرب تک وہ باتیں کر رہی، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے، باتوں سے آپ کو بچنا ہوگا۔ لیکن ہاں ایک بات کا دھیان رکھنا، جو ضرورت کی بات ہے، آپ اپنے گھر والوں سے کچھ ضرورت کی بات کہنا چاہتی ہیں، ایسا نہیں کہ پتہ لگا ان سے بھی بات چیت بند کر دو۔ گھر میں آپ کو کوئی چیز چاہیے، کچھ مانگنا چاہتی ہو یا کچھ بتانا چاہتی ہو، کوئی سامان کہیں رکھا ہے وہ بتانا چاہتی ہو، یا پھر گھر والوں سے کوئی بات چیت کرنا چاہتی ہو تو وہ آپ کر سکتی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کے دوران آپس میں ملنے آتی تھیں۔ صحیح بخاری شریف میں آپ یہ حدیث پڑھ سکتے ہیں، اس لیے ضرورت کی بات کرنا جائز ہے۔ اب عورتوں کو اعتکاف میں کیا کام نہیں کرنا چاہیے، ذرا دھیان سے سن لیجیے گا۔ اعتکاف میں ان کاموں سے آپ کو بچنا ہوگا، جیسے کہ بیکار کی بات نہیں کرنا ہے،
زیادہ ہنسی مذاق نہیں کرنا ہے، دنیا کی باتوں میں لگنا، دنیا کی باتوں سے بالکل الگ ہو جانا ہے، موبائل میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا ہے، کہیں موبائل چلا کر اپنا ٹائم برباد کرو، پتہ لگا انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہو، فیس بک پہ دیکھ رہے ہو، تو ان چیزوں پہ آپ کو دھیان نہیں دینا ہے۔ اعتکاف کا اصلی جو مقصد ہے نا وہ دل کی یعنی کہ جو دل ہے وہ اللہ کی طرف لگ جانا، یعنی کہ دل اللہ سے جڑ جانا۔ اب اعتکاف میں بیٹھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ سب سے ضروری یہی سوال ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ اعتکاف کا ثواب بہت بڑا ہے۔ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اللہ کی خوشی کے لیے ایک دن کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے بیچ 3 کھائی بنا دیتا ہے۔ 3 کھائی کا مطلب سمجھتے ہو کہ 3 کھائی بن جاتی ہیں۔ سوچئے اگر کوئی 10 دن اعتکاف کرے تو اس کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا، اس کو بہت ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال اور بھی آتا ہے کہ کتنی عورتیں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں؟ یہ عورتوں کے دماغ میں ہی بات چلتی ہے، اور گھر جو بیٹھانا چاہتا ہے کہ میری عورت، گھر کے کوئی بھی عورت ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے، لیکن کتنی بیٹھے؟ یہاں پر یہ سوال آتا ہے۔ ایک گھر میں سے کم ایک عورت تو اعتکاف کر لے، یعنی کہ گھر میں سے ایک سے زیادہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن اگر زیادہ نہیں کر پا رہی تو ایک عورت تو کم سے کم اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ جیسے کہ آپ کی ماں ہو گئی، آپ کی بیٹی ہو گئی، آپ کی بہن ہو گئی، سب اپنے اپنے مصلی پر اللہ کی عبادت کی نیت سے اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اب عورتوں کے اعتکاف کے 10 ضروری مسئلے، یعنی کہ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، جب عورتیں اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھ رہی ہیں تو ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ 10 ضروری مسئلے کیا ہیں، تاکہ یہ مسئلے اگر پتہ ہوں گے نا تو اعتکاف صحیح طریقے سے آپ کر سکتی ہو۔ اعتکاف کی نیت کرنا اور گھر کے جہاں پر گھر میں آپ نماز پڑھتی ہو اس کونے میں بیٹھنا، بنا ضرورت کے اس جگہ سے باہر نہیں نکلنا، یعنی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ باہر نہ نکلیں۔ پتہ لگا آپ بہانے بنا کے اس جگہ سے اٹھ کر پورے گھر میں ٹہل لیں، بے فالتو ٹہل لیں، کوئی کام دھندا کچھ نہیں، بے فالتو ٹہل لیں، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ اور بیکار کی باتیں نہ کریں، ٹھیک ہے، دھیان رکھنا بیکار کی باتیں آپ کو نہیں کرنی ہے، چگلی تو اور لڑائی جھگڑے والی باتیں آپ کو بالکل نہیں کرنی۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو عبادت کرنی ہوگی اور قرآن زیادہ سے زیادہ آپ کو پڑھنا ہوگا، ذکر یعنی کہ ذکر کرنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، اور جتنا ہو سکے اتنی خوب زیادہ سے زیادہ آپ کو دعائیں مانگنی ہیں، اور پردے کا آپ کو بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے، غیر مرد سے بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے پردے کا۔ دنیا کے کاموں میں زیادہ نہ لگیں، پتہ لگا آپ گھر کا دکان ہے، کاروبار ہے، اس میں دماغ لگائے پڑی ہیں، بیٹھی تو اعتکاف میں دماغ چل رہا سوٹوں میں، شاپنگ میں، اس میں تو بھائی یہ دماغ بھی اپنا زیادہ الٹا سیدھا کہیں پہ نہ لگائیں، صرف عبادت میں آپ کو دماغ لگانا ہے۔ اللہ سے آپ اپنی مغفرت کی دعا مانگنا، اللہ سے آپ اپنی مغفرت کی دعا کرنا۔ کیا پتا اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن اگر اس رمضان کی آخری راتوں میں ہم نے اعتکاف کا اہتمام کر لیا تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کے بہت سارے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے کوشش کرے کہ رمضان کی آخری راتوں کو یوں ہی برباد نہ کریں۔ تو جو بھی عورتیں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں تو وہ یہ پہلے اس ویڈیو کو پورا مکمل طریقے سے دیکھ لیں کہ اعتکاف میں ہمیں کون سی غلطی نہیں کرنی ہے، اعتکاف میں ہم کیوں بیٹھتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، اور اعتکاف میں کتنی عورتیں بیٹھ سکتی ہیں، اور کیا کیا کرنا ہوتا ہے۔ اعتکاف کی پورا طریقہ میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اور جو مرد لوگ جو ہیں وہ اعتکاف مسجد میں کریں گے، اور جو عورتیں ہیں وہ اعتکاف اپنے گھر میں کریں گی، اور اس جگہ پہ کریں گی عورتیں جہاں پر نماز پڑھتی ہیں، اور سب الگ الگ جہاں پہ نماز پڑھتی ہیں۔ اگر چاروں گھر کی عورتیں بیٹھنا چاہتی ہیں تو وہ آسانی سے بیٹھ سکتی ہیں، اگر ایک بیٹھنا چاہتا ہے، ایک عورت بیٹھنا چاہتی ہے تو وہ ایک بھی بیٹھ سکتی ہے۔ سیم ٹو سیم ایسے ہی رہے گا، بس کیا ہے مرد مسجد میں بیٹھیں گے اور عورتیں اپنے گھر پہ بیٹھیں گی، باقی عمل سب کے لیے دونوں کے لیے سیم ٹو سیم رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ لوگ اعتکاف کے بارے میں جان سکیں اور اعتکاف کا مطلب سمجھ سکیں، اور اعتکاف میں کیا پڑھنا ہے، اعتکاف میں کیا نہیں کرنا ہے، ساری بات اس ویڈیو میں سمجھا دی ہے۔ بس آپ کی ذمہ داری ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، اور وظیفہ پاور چینل کو آج ہی اپنے فون میں سبسکرائب کر کے ضرور رکھ لیجیے گا۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم۔